بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاجی محمد شاہ صاحب وارسی بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ مجھ کو سفر میں ملے جو سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ سے شرف بیعت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیعت کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ کیسے وارثی بنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کے اخلاق کی بہت تعریف سنی تھی کہ آپ اخلاق میں فرد ہیں، وارث اخلاق مصطفی ہیں، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ چل کر تجربہ کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں دیو شریف پہنچا، سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ جلوہ فرما تھے۔ میں آگے بڑھا اور سلام علیک کرتا ہوا ادھر سے ادھر گزر گیا، پھر ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے سلام کیا، پھر ادھر سے ادھر سلام کرتے ہوئے گزرا۔ اس کے علاوہ کچھ بات نہیں کی، صرف سلام کرتے ہوئے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گزرتا رہا، اور یہی حرکت میں نے 60 سے 70 مرتبہ کی اور 60 سے 70 مرتبہ سلام کیا۔ لیکن قربان جاؤں، سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ متبسم بیٹھے رہے اور سلام میں دست مبارکہ جلدی جلدی برابر اٹھتا رہا اور برابر جواب دیتے رہے۔ چہرے مبارکہ پر ذرہ برابر بھی نہ خوشگواری کے آثار نہ تھے، اور نہ ہی مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو، کس وجہ سے ایسی حرکت کر رہے ہو۔ کچھ نہیں پوچھا، بس مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیتے رہے۔ بالآخر میں خود ہی عاجز آ گیا اور حضور کے قدموں پر گر پڑا اور حضور کے اخلاق حسنہ کا اسیر ہو گیا۔ سرکار کے دست اقدس پر بیعت ہوئی اور وارثی ہونے کا شرف پایا۔ شمع ایوان رسالت وارث، رونق بزم ولایت وارث، ہادی و خضر طریقت وارث، مشعل راہ حقیقت وارث۔ سرکار عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی ذات بابرکات میں دیگر صفات حسنہ کی طرح حسن خلق بھی بے مثال تھا، جس میں انکا لعلی خلق عظیم کی پوری جھلک تھی۔ آپ کا اخلاق فیوز ظاہری و باطنی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ ہر ایک مذہب و ملت کے افراد سے نہایت تو پاک سے ملتے اور وہ آپ کے اخلاق سے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ ہر کس و ناکس کی نسبت آپ کا خیال بہت اچھا رہتا تھا۔ آپ کا حسن ظن اعلیٰ درجے کا تھا۔ چنانچہ حسن ظن کے تعلق سے مولانا سید علی نقی شاہ صاحب، جو خاندان نقش بندیہ کے مستند بزرگ ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ محمد پور بشن پور میں رونق افروز تھے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں ایک درویش رہتے تھے جو میاں قلو اللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ سے شرف ارادت رکھتے تھے، ان کے مرید تھے۔ یہ بزرگ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ سے ملنے نہیں آئے تو کسی شخص نے تذکرتاً سرکار میں عرض کیا کہ حضور یہاں ایک درویش ہیں جو حضور پرنور کی خدمت میں نہیں آئے۔ سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا، فقیر کے پاس اہل غرض زیادہ آتے ہیں۔ اس درویش کو خدا کی طلب تھی، پیر نے بتا دیا، یہاں آ کے کیا کرتا۔ محترم ناظرین، اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ کس قدر حسن ظن اور خلق عظیم تھا آپ کا۔ کبھی کسی کی برائی یا الفاظ طعن و تشنیع زبان مبارکہ سے ارشاد نہیں ہوئے، اور نہ ہی بدگمانی نے اور نہ ہی کسی کی برائی نے قلب انور میں جگہ پائی۔ سینہ مقدس ہر کینے سے پاک تھا، اور اپنے غلاموں کو بھی یہی خاص ہدایت تھی اور یہی تعلیم تھی۔ اگر کوئی شخص سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ بھی کہتا، طعن و تشنیع کرتا، تو بھی سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے اس کا کچھ جواب کبھی نہ دیا، بلکہ حسن ظن اور اخلاق حسنہ کی ہی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم معصوم علی فتح پوری، جو سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ سے سوء ظن رکھتے تھے، بدگمان تھے، سرکار کی ذات اقدس پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حکیم معصوم علی فتح پوری اپنے چند ہم خیال لوگوں کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے سلسلہ کلام میں سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی ذات بابرکات پر طعن و تشنیع کر رہے تھے، بکواس کر رہے تھے۔ اسی وقت
گفتگو کے دوران سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ اسی راستے سے گزرے اور حکیم صاحب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، سنا حکیم صاحب، آپ نے پڑھا ہوگا بلکہ آپ جانتے ہوں گے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، یعنی جس نے اچھا کام کیا تو اپنے لیے اور جس نے برا کام کیا تو بھی اپنے ہی لیے۔ آپ اپنی زبان و دل کو کسی دوسرے کے واسطے کیوں خراب کرتے ہیں؟ اس کے بعد پھر مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، سنا حکیم صاحب، ایسا ہی ہے نا؟ یہ فرماتے ہوئے سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ وہاں سے چلے گئے اور باقی سب لوگ اسی مقام پر حیرت زدہ کھڑے رہ گئے۔ محترم ناظرین و سامعین، تھوڑا سا غور کیجئے کہ سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کا یہ ارشاد کس قدر جامع ہے کہ آپ اپنی زبان و دل کو کسی دوسرے کے واسطے کیوں خراب کرتے ہیں۔ اس ایک فرمان وارث میں بالخصوص اہل علم اور بالعموم جملہ اہل اسلام کے لیے کس قدر اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کا درس دیا گیا ہے اور کتنی ہی نصیحتوں کو اس ایک فرمان میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ نہ ہی کسی کی غیبت کیا کرو، نہ کسی پر تہمت و بہتان باندھا کرو، نہ کسی سے بدگمانی کرو، نہ کسی پر طعن و تشنیع کرو، نہ گالم گلوچ کرو، بلکہ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، جو تم پر طعن و تشنیع کرے، لعن طعن کرے، تم اس پر بھی نہ ہی لعن طعن کرو اور نہ ہی اس سے بدسلوکی کرو، بلکہ یاد رکھو جس نے جو عمل کیا ہے وہ اس کا جواب دہ ہے۔ تم اپنی زبان و دل کو کسی دوسرے کے واسطے خراب نہ کرو۔ نوبہار چمنستان رسول، گل بنے باغ رسالت وارث، راحت جان مجھے دیدار تیرا، تیرا کوچا میری جنت وارث، جان جاتی رہی بے دم کی مگر نہ گیا شوق زیارت۔